علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 26 یعنی اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم، جس کو ایلا کہتے ہیں، اس کا بیان پڑھیں گے۔ جس آیت کریمہ سے اس عنوان کو اخذ کیا گیا ہے اس آیت کی تلاوت کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ آیت کریمہ ہو گئی، اس کے معنی کو دیکھ لیجئے۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اپنی بیویوں سے ایلا کرنے والوں کے لیے 4 ماہ کا انتظار ہے۔ تربص 4 اشہر، لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں ان کے لیے انتظار کی مدت 4 ماہ ہے۔ فَإِن فَاءُوا، پس اگر وہ اس سے رجوع کر لیں، یعنی عورت کے قریب نہ جانے کی جو قسم کھائی تھی اس کو ایلا بولتے ہیں، اگر وہ اس سے رجوع کر لیں یعنی وطی کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر ان کا اس سے طلاق کا پکا ارادہ ہو، یعنی ایلا سے ان کا مقصود اور پکا ارادہ طلاق کا ہو، تو بے شک فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ واضح ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق اور عدت کے مسائل قرآن کریم میں اس قدر تفصیل اور وضاحت سے ذکر فرمائے ہیں کہ ایسی تفصیل کسی اور مسئلے کی موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام کے معاشرتی نظام کا بہت بڑا حصہ میاں بیوی کے باہمی تعلقات پر قائم ہوتا ہے۔ خاندانی نظام کی بنیاد یہی رشتہ ہے۔ اس رشتے میں اگر خرابی پیدا ہوئی تو پورے خاندان پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو چونکہ اسلام ایک مکمل اور جامع ترین دین ہے، اس میں معاشرتی، معاشی، ہر قسم کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، تو سب سے زیادہ وسیع پہلو جو ہے وہ معاشرتی پہلو ہے، اور معاشرتی پہلو میں میاں بیوی کے جو مسائل ہیں یہ سب سے زیادہ اہم ہیں، کیونکہ اسی پر خاندان کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو بڑی تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے۔ طلاق اپنے احکام و اقسام کے ساتھ مذکور ہے، یعنی طلاق کی جو قسمیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، جیسے رجعی ہے، بائنہ ہے، مغلظہ ہے۔ سبھی اقسام طلاق قرآن کریم کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر ایلا، خلا اور اس کے مثل دیگر طلاقیں جو ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ عدت، اس کے احکام، اقسام، مثلاً حیض والی عورتوں کی عدت، حیض سے نا امید عورتوں، نابالغ، حاملہ، مطلقہ، جس کا خاوند فوت ہو گیا یعنی بیوہ وغیرہ کی عدت، یہ ساری باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ اور یہ احکام و مسائل 2 صورتوں میں، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ طلاق جو قرآن کریم کے آخری حصے میں ہیں، یعنی 28ویں پارے میں، اس میں ذکر فرمائے ہیں۔ اب ہم یہاں پر سورہ بقرہ میں جو مسائل، جن مسائل کو ذکر فرمایا گیا ہے ان کی ابتدا کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو آیت یہاں درج کی گئی وہ سورہ بقرہ کی ہے، لہذا سورہ بقرہ میں اس سے متعلق جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں ان کو صاحب کتاب بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ ایلا ہے، جسے للذین یؤلون میں ذکر کیا گیا ہے، جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیں۔ اس کی شان نزول میں یہ منقول ہے کہ دور جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ میل جول نہ رکھتا اور نہ ہی اس کی طرف سے اسے کوئی شوق ہوتا اور خود بڑا غیرت مند ہوتا، جس کی بنا پر وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر ان تمام حالات کے ہوتے ہوئے میں اسے طلاق دوں گا تو ہو سکتا ہے اس سے کوئی اور شادی رچا لے، اپنی اس جھوٹی غیرت کی بنا پر اسے غیر متناہی مدت تک یوں ہی لٹکائے رکھتا تھا، نہ تو خود اس کا طالب و خواہش مند ہوتا اور نہ کسی اور کے لیے راستہ بناتا، تاکہ وہ ازواجی زندگی پرسکون طریقے سے گزار سکے۔ مطلب یہ ہے ایک شخص
اپنی بیوی سے جسمانی روابط منقطع کر لیتا تھا، اس سے صحبت نہیں کرتا تھا، اس سے میل جول نہیں رکھتا تھا، نہ اس کی طرف شوق ہوتا تھا، لیکن ساتھ میں اس کو یہ بھی غیرت ہوتی کہ اگر میں اس کو طلاق دے دیا تو دوسرا کوئی شخص جو ہے اس سے نکاح کر لیں گا، تو یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ اس لیے وہ کیا کرتا تھا کہ نہ تو خود ملتا تھا اس سے، اور نہ کسی دوسرے سے نکاح کرنے کے لیے اس کے لیے راستہ فراہم کرتا تھا کہ وہ بیچاری نکاح کر لے تو اس کی زندگی تو سنور جائے۔ تو اپنی غیرت کے لیے، اپنی جھوٹی غیرت کی خاطر ایک عورت کو زندگی بھر جو ہے اس کشمکش میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم بیان فرمایا، للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، یہ نازل فرمایا، یعنی جو شخص یہ ارادہ رکھتا ہو کہ وہ اپنی عورتوں سے قطعی تعلق کے لیے قسم اٹھا لے اور ان سے تعلقات ازدواجی منقطع کر دے، یعنی میاں بیوی کے جو باہمی مخصوص تعلقات ہیں ان کو ختم کر دے، تو ایسے شخص کو چاہیے 4 ماہ مہلت دی جائے۔ ایسے کو 4 مہینے تک مہلت دی جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی اگر تم نے ایلا کیا ہے اور قریب جانے کی قسمیں اٹھا لی ہیں تو پھر اس کی آخری مدت 4 مہینے ہوگی، اس سے زیادہ تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، تاکہ یا تو اپنے باضابطہ اس سے رجوع کر لو یا پھر جو ہے اس کو آزاد کر دو، اسے طلاق دے دو تاکہ وہ دوسری جگہ نکاح کر لیں۔ تفسیر حسینی اور زاہدی میں اسی طرح مذکور ہے، لیکن ہدایہ میں اس کے برخلاف، اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایلا دور جاہلیت میں طلاق معجل تھی، طلاق معجل تھی، جس پر شریعت نے اس کے لیے مدت مقرر فرما دی کہ اس کے لیے عدت ختم ہونے کا وقت، اس کے لیے عدت ختم ہونے تک کا وقت ہے، فوراً طلاق نہیں ہوتی۔ یہ صاحب ہدایہ نے کہا۔ اب آگے دیکھیے ایلا ہے کیا؟ فرماتے ہیں ایلا کیا ہے؟ ایلا قسم کو کہا جاتا ہے، اس لفظ کو الا سے متعدی کیا جاتا ہے، لیکن یہاں اس کے بجائے حرف من سے اس لیے متعدی کیا گیا ہے کہ یہاں دوری کے مفہوم کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، یعنی للذین یؤلون من نسائہم، ہونا کیا چاہیے تھا الا نسائہم، تو لفظ الا نسائہم، الا کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر الا کی جگہ من لایا گیا، یعنی من نسائہم، تو یہ اس لیے تاکہ دورے کی مفہوم کو اپنے اندر، دوری کے معنی کو اپنے اندر یہ سمیٹے ہوئے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے دور رہنے کا اور لا تعلق رہنے کے لیے قسمیں اٹھا لیتے ہیں، دور رہنے کے لیے اور لا تعلق رہنے کے لیے قسمیں اٹھا لیتے ہیں، تو اس دوری کے معنی کے لیے یہاں پر من لایا گیا ہے، اور التربص کا معنی انتظار کرنا ہے، اس کی طرف 4 اشہر، یہ اضافت بوجہ وسعت ہے، یعنی 4 ماہ میں انتظار کرنا ہے، جیسا کہ بیضاوی میں مذکور ہے۔ ایلا کے الفاظ بطور نمونہ چند یہ ہیں، یعنی کن کن الفاظ سے ایلا ہو سکتا ہے، اس میں کچھ الفاظ یہاں ذکر کیے گئے، جیسے شوہر اپنی بیوی سے کہے واللہ لا اقربکی، یا لا اقربکی 4 اشہر، ان اقربوکی فعلی حج او صدقہ او صوم او فانت طالق او عبدہ حر واللہ لا اقربکی شہرین و شہرین بعد هذا الشہرین، یعنی یہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے ایلا منعقد ہوتا ہے۔ مثلا واللہ لا اقربکی، خدا کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، لا اقربکی 4 اشہر، میں 4 مہینے تک تیرے قریب نہیں آؤں گا، ان اقربکی فعلی حج او صدقہ او صوم، اگر میں تیرے قریب آیا تو مجھ پر حج، صدقہ یا روزہ ہے، یعنی روزہ لازم ہے۔ اسی طریقے سے واللہ
فأنت طالق او عبدہ حر، یعنی اگر قریب آیا تو تجھے طلاق ہے یا غلام آزاد ہے. یا واللہ لا اقرب کی شہرین و شہرین بعد ہذین الشہرین، خدا کی قسم میں 2 ماہ تک تیرے قریب نہیں آؤں گا اور ان 2 ماہ کے بعد اور 2 ماہ قریب نہیں آؤں گا. یہ کچھ الفاظ ہیں جن کے ذریعے ایلا کیا جاتا ہے. ایلا میں یہ شرط ہے کہ اس میں قریب جانے کا مفہوم ادا کرنے کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا جائے جو اس معنی میں صریح ہو. یعنی قریب نہیں جاؤں گا تو قریب جانے کا مفہوم اور یہ معنی دینے کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا جائے جو قریب کے معنی میں صریح ہو. لہٰذا اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے خدا کی قسم میں کوفے نہیں جاؤں گا، درا حالی کہ میری بیوی وہاں حالت ایلا میں ہے، تو ان الفاظ سے ایلا نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ یہ الفاظ کہتے وقت خالی الذہن ہے تو یہ لغو ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. اور اگر مراد داخل ہونا ہے تو قسم اسی پر واقع ہوگی، اور اگر مراد قریب جانا ہے اور اپنے دل سے اس کا اظہار بھی کرتا ہو تو اس پر کفارہ واجب ہوگا جب وہ اپنی بیوی سے مباشرت کرے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ تو حرام ہے، اگر ان الفاظ سے طلاق کی نیت کرتا ہے تو طلاق بائنہ ہو جائے گی. اگر زہار کا ارادہ کرتا ہے یا 3 طلاقوں کا یا جھوٹ کا، تو جو نیت ہوگی اس کے مطابق حکم دیا جائے گا. اور اگر اس سے تحریم کا ارادہ کرتا ہے تو حرام ہے بول کے اس سے حرمت یعنی تحریم کا ارادہ کرتا ہے یا کسی اور چیز کا ارادہ نہیں کرتا تو پھر یہ ایلا بنے گا. فرماتے ہیں ایلا 4 ماہ سے کم میں نہیں ہوتا. ایلا 4 ماہ سے کم میں نہیں ہوتا، اور اس کے لیے ایک ہی مجلس میں الفاظ کہنے شرط ہیں. لہذا کوئی شخص اگر یوں کہتا ہے کہ میں تیرے قریب 1 سال تک نہیں آؤں گا مگر 1 دن، یا اس قسم کی دیگر عبارات دوسرے الفاظ کہتا ہے جو اس سے کم عرصے کے لیے ہوں، تو ان سے ایلا نہیں ہوگا، بلکہ یہ حلال کو حرام کرنا کہلائے گا. اسی طرح 1 دن کے بعد کے الفاظ بڑھا دیتا ہے، مثلا کہتا ہے خدا کی قسم میں تیرے قریب 2 ماہ نہیں آؤں گا، جو پہلے 2 ماہ کے بعد ہیں، یہ بھی ایلا نہیں ہوگا بلکہ حلال و حرام کرنا ہوگا. یہ باتیں آزاد عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، یعنی 4 ماہ کے لیے قریب نہ جانا وغیرہ جو باتیں ذکر کی گئیں یہ آزاد عورتوں کے ایلا ہے. اور اگر لونڈی ہے وہ تو اس کے لیے مدت ایلا 2 ماہ ہے، کیونکہ لونڈی کا حق آزاد عورت کے حق کا نصف ہوتا ہے، آدھا ہوتا ہے. حضرات فقہاء اکرام نے یوں ہی فرمایا ہے ہو سکتا ہے کہ اپنی مملوکہ لونڈی سے ایلا نہ ہوتا ہو، کیونکہ آیت کریمہ میں لفظ نساء آیا ہے جو ان عورتوں کے لیے ہے جو منکوحہ ہوں، جس میں مملوکہ یعنی باندیاں لونڈیاں شامل نہیں ہیں. صاحب ہدایہ نے اس آیت سے یہ تمسک کیا ہے، یعنی للذین یؤلون من نسائہم، اس آیت کریمہ سے اس بات پر دلیل پکڑی ہے کہ ایلا کی مدت 4 مہینے ہے، اور صراحت کی ہے کہ قول باری تعالی من نسائہم اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ اگر طلاق بائنہ ہو چکی ہے، اس کا خاوند ایلا کرتا ہے تو وہ جائز اور درست نہیں ہوگا، کیونکہ طلاق بائنہ کے بعد وہ عورت اس کی بیوی نہیں رہتی ہے. جب بیوی نہیں رہتی ہے تو پھر ایلا بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر عورت مطلقہ رجعیہ ہے، یعنی طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہے، تو اس سے ایلا درست ہوگا، کیونکہ اس صورت میں زوجیت قائم ہوتی ہے. یعنی طلاق رجعی کے اندر من وجہن عورت نکاح کے اندر ہی ہوتی ہے، تو نکاح قائم ہے. جب نکاح قائم ہے تو پھر ایلا بھی درست ہوگا. لہذا یہ ایلا من نسائہم سے پایا گیا. اور زہار میں بھی یہی تفصیل ہے. اسی لیے اگر کسی نے اجنبی عورت کو کہا کہ خدا کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، یا یہ کہا کہ تو میرے نزدیک میری ماں کی پشت کی مانند ہے، یعنی زہار کی صورت، پھر اسی عورت سے اس قائل کہنے والے نے شادی کر لی، تو پہلی صورت میں ایلا کرنے والا اور دوسری صورت میں زہار کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اجنبی عورت سے کہا. یعنی کسی اجنبی عورت سے اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو چونکہ وہ اجنبی ہے لہذا ایلا نہیں ہوا. یا یوں کہا میرے نزدیک تو میری ماں کی پشت کی مانند ہے، تو یہ زہار بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ اس کی منکوحہ ہی نہیں ہے. تو ایلا ہو یا زہار ہو یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جبکہ عورت نکاح کے اندر ہو، کیونکہ اس کا مذکورہ کلام باطل و واقع ہو گیا. اور بطلان اس وجہ سے ہے کہ مذکورہ عورت بوقت کلام محل ایلا اور محل زہار نہیں تھی، لہذا وہ محل
لہٰذا جب وہ محل بنے گی کلام باطل صحیح نہ بن سکے گا. یعنی اب اسی عورت سے اس نے نکاح کر لیا جس کو نکاح سے پہلے جس سے ایلا کیا تھا یا زہار کے الفاظ بولے تھے. تو جس وقت اس نے زہار کے الفاظ یا ایلا کے الفاظ بولے تھے اس وقت اس کے نکاح میں نہیں تھی، یعنی محل نہیں تھی ایلا کا. اب اس نے اسی عورت سے نکاح کر لیا تو پھر یہ کلام باطل ہو گیا. اور نکاح کے بعد اگر وہ اس کے قریب چلا گیا تو زہار کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ قسم کا ٹوٹنا پایا گیا اور قسم اس شخص کے حق میں یہ منعقدہ ہوگی. آگے دیکھیے، ایلا کی تفسیر معلوم ہونے کے بعد اب ہم اس کے احکام بیان کرتے ہیں. فرماتے ایلا کی تفسیر ہو گئی، اس کا معنی بیان کر دیا گیا، اب اس کے اقسام جن کا تذکرہ یہاں سے ہے. فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ان آیت کریمہ میں وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، ان میں ان قرآنی آیات کا انداز اور طرز بیان ایک عجیب طرز کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور جس انداز سے اس مسئلے کو ان آیتوں میں بیان کیا گیا وہ انتہائی تعجب خیز ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور رحمت کو یعنی قسم سے رجوع کر لینا سے جوڑا اور سماع و علم کو طلاق کے عزم کے ساتھ ذکر فرمایا. یعنی پہلی آیت کیا تھی؟ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. فإن فاؤوا، اگر وہ اپنی قسم سے رجوع کر لیں، ایلا سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے. تو مغفرت اور رحمت کو رجوع کرنے سے جوڑا، اور اس کے بعد دوسرا کیا؟ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو اللہ سمیع علیم ہے. تو طلاق کے عزم کے ساتھ اللہ نے اپنے سننے کی صفت کو اور اپنے علم کی صفت کو ظاہر کیا. اس انداز کلام سے ارباب عقول کی آزمائش جاری ہے. یعنی اس انداز کلام سے اہل عقل جو ہیں، جو دانشوران دنیا ہیں، ان کی آزمائش ہے کہ وہ اسے کس انداز اور کس طریقے سے سمجھتے ہیں. اور اس میں ذہین اور بہت بڑے علم والوں کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ وہ اس سے کیسے علم حاصل کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں کیا آتا ہے. اللہ تعالی حضرات مفسرین اکرام کو خوش رکھے، ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرمائے. خاص کر حنفی مذہب سے تعلق رکھنے والے مفسرین اکرام پر خصوصی رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس کلام کا خلاصہ یہ ہے. اب ہمارے فقہاء مفسرین نے اس کلام کا خلاصہ ذکر کیا ہے، وہ خلاصہ یہاں بیان فرما رہے ہیں. دیکھیے فَإِن فَاءُوا، یعنی اگر ایلا کرنے والوں نے اس کی مدت کے اندر اندر رجوع کر لیا اور اپنی قسم کے مطابق ڈٹے نہ رہے، یعنی اپنی قسم کے مطابق انہوں نے دوری اختیار نہیں کی بلکہ رجوع کر لیا، بلکہ قسم توڑ دی، فإن اللہ غفور رحیم، تو پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی جب انہوں نے قسم کا کفارہ ادا کر دیا، مطلب یہ ہے، یعنی مغفرت کا وعدہ کب ہے؟ جب انہوں نے قسم کا کفارہ ادا کر دیا. پہلے قریب نہ جانے کی قسم کھا لی، ایلا کر لیا، اس کے بعد مدت ایلا کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، یعنی صحبت کر لیے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا، تو اللہ فرمایا کہ بے شک میں غفور و رحیم ہوں. مطلب یہ ہے، وہ عورت جس کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھائی تھی اسے پھر اپنی قربت میں لانا اور اس کے قریب جانے کو اپنے لیے حلال کر لینا. اس کے لیے قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور کفارہ اس وقت واجب ہوگا جب ایلا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھائی تھی. اور اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی تھی، مثلا طلاق یا غلام آزاد کرنا وغیرہ، مثلا کہا اگر میں 4 ماہ تک تیرے قریب جاؤں تو میرا فلاں غلام آزاد ہے یا میری فلاں عورت کو طلاق ہے، تو اس صورت میں جو جزا کا مضمون ہوگا وہ واجب ہوگا. جب اس نے شرط کو توڑنے کا اقدام کیا، یعنی اگر 4 ماہ کے اندر اندر قریب چلا گیا تو جس غلام کی آزادی کے ساتھ معلق کیا ہوگا وہ آزاد ہو جائے گا، اس صورت میں کفارہ نہیں ہے. پھر اس مدت میں اس نے اپنی بات سے رجوع کر لیا، یعنی بیوی کے قریب چلا گیا، تو اس قسم کا کفارہ واجب ہوگا. اور اگر یوں کہتا ہے کہ اگر میں اپنی بیوی کے قریب 4 ماہ تک گیا تو مجھ پر حج لازم ہے، پھر اس مدت کے اندر اندر قریب چلا گیا، تو اس پر اب حج واجب ہے.
حج واجب ہوگا، کفارہ نہیں۔ پھر رجوع کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ وطی پر قادر ہے تو اس کا رجوع وطی کرنے سے ہوگا، اور اگر وطی پر قادر نہیں ہے، خواہ اس وجہ سے کہ ان دونوں میاں بیوی میں سے کوئی ایک حالت صغر میں ہے، نابالغی کی عمر ہے، یا ایک ان میں سے کوئی بیمار ہے، یا عورت کی شرمگاہ میں ہڈی ہونے سے یا کوئی رکاوٹ ہونے سے جماع میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، یا مرد عنین ہے، تو ان صورتوں میں رجوع یہ ہوگا کہ وہ ان رکاوٹوں کے دور ہونے پر وطی کا وعدہ کرے اور کہے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ پھر اگر اسی مدت میں وطی کی قدرت آ گئی تو رجوع وطی کے ساتھ ہی ہوگا۔ آگے دیکھیے، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر قسم اٹھانے والا اور ایلا کرنے والے نے اپنی قسم کے مطابق ہی کیا اور قسم کو نہیں توڑا بلکہ اس پر ڈٹا رہا حتیٰ کہ مدت رجوع یعنی 4 مہینے کی مدت نکل گئی، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایلا کو سننے والا، ان کی طلاق کو سننے والا، اور ان کی نیت اور ان کے قصد کو جاننے والا ہے۔ یعنی محض مدت گزر جانے کے ساتھ ہی طلاق واقع ہو جائے گی، اور یہ طلاق بائنہ ہوگی۔ آیت کریمہ میں عزم طلاق کے ساتھ، یعنی طلاق کے عزم کے ساتھ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، طلاق کے عزم کے ساتھ، تو آیت کریمہ میں عزم طلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام سمیع علیم یہ 2 ذکر فرمائے۔ جہاں تک صفت علیم ہے اس کا عزم طلاق کے ساتھ تعلق بالکل ظاہر ہے۔ رہا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنا صفاتی نام سمیع ذکر فرمایا اور ایک علیم، تو سمیع کا معنی سننے والا، علیم کا معنی جاننے والا، تو صفت علم کا تعلق عزم طلاق کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ تم نے جو طلاق کا عزم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، اور سننے والا سمیعن بھی فرمایا تو فرماتے ہیں رہا وصف سما کا تعلق، یعنی تم نے طلاق کا جو عزم کیا ہے اس میں 2 صفتیں ذکر کی، ایک تو یہ کہ اللہ جاننے والا ہے، تو جاننے کا اور طلاق کے ارادے کا تعلق بن گیا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا کہ اللہ سننے والا ہے، تو اللہ کے سننے کے ساتھ عزم طلاق کو کیا نسبت ہے؟ تو فرماتے ہیں رہا وصف طلاق کا تعلق، رہا وصف سما کا تعلق، تو وہ اس طرح ہے کہ جو شخص طلاق کا عزم رکھتا ہو وہ غضب اور مخالفت سے خالی نہیں ہوتا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس غصے اور مخالفت کی خود اپنے دل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، دل میں بولتا رہتا ہے، اور یہ اس قسم کی گفتگو ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی صفت ذکر یعنی اپنی صفت سننا ذکر فرمائی۔ کشاف میں اسے واضح طور پر بیان کیا گیا۔ یہ سب احکام الہ ہم احناف کے نزدیک ہیں جو اوپر بیان ہوئے۔ البتہ امام شافعی کے نزدیک کیا ہے؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قول باری تعالیٰ فَإِن فَاءُوا، اگر وہ رجوع کر لیں، اور دوسرا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، دونوں کا تعلق مدت ایلا یعنی 4 ماہ کے بعد ہے، کیونکہ حرف فا تعقیب کے لیے آتا ہے۔ فَإِن فَاءُوا یعنی پہلے کہا لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کر لیں تو ان کی مدت انتظار 4 مہینے ہے۔ فَإِن فَاءُوا، اگر وہ رجوع کریں، تو فا اس میں تعقیب کے لیے آتا ہے، یعنی 4 ماہ گزر جانے کے بعد اگر کسی نے رجوع کیا یا عزم طلاق کیا، طلاق کا ارادہ کر لیا۔ اور امام موصوف یہ بھی فرماتے ہیں کہ فَإِن فَاءُوا یعنی ان کے میرے نزدیک صرف وطی سے ہو سکتی ہے، یعنی ایلا کرنے والا جو اپنی بیوی سے ایلا کرتا ہے وہ جب رجوع کرے گا تو اس کو فے سے تعبیر کیا گیا، فَإِن فَاءُوا سے، تو امام شافعی فرماتے کہ میرے نزدیک یہ رجوع صرف وطی سے ہو سکتی ہے، یعنی 4 ماہ کی مدت گزر جانے کے بعد عورت کے لیے واجب ہے کہ وہ مرد سے وطی کا مطالبہ کرے یا طلاق دینے کا۔ پھر اگر مرد وطی کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان رجوع کرنے والے مردوں کے لیے اگر وہ کفارہ ادا کر دیں تو غفور الرحیم ہے، یعنی ان پر کفارہ واجب ہے، اور اگر رجوع نہ کرے بلکہ طلاق کا عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی طلاق کو سننے والا جاننے والا ہے، یعنی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر مرد ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی نہ کرے تو حکام پر واجب ہوگا کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دیں۔ جو اسلامی سلطنت ہے تو اسلامی بادشاہ پر ذمہ داری ہے، اور اگر اسلامی سلطنت وہاں نہ ہو تو جو قاضی شرع ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دونوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیں۔
امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک قاضی کے جدا کرنے سے عورت بائنہ ہو جائے گی، قاضی کے جدا کرنے سے عورت بائنہ ہو جائے گی۔ امام موصوف یعنی امام شافعی، امام موصوف کی یہ توجیہ اگرچہ ظاہری اعتبار سے یعنی عبارت کے ظاہر کو دیکھتے بہت اچھی اور انوکھی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں یعنی احناف، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے موقف کی تائید حضرت عبداللہ کی قراءت سے ہوتی ہے، اور وہ یوں پڑھتے تھے اس کو فَإِن فَاؤُوا فِيهِنَّ، یعنی ایلا کرنے والوں نے 4 ماہ کے اندر رجوع کر لیا، تو رجوع کرنے کا وقت 4 ماہ کی مکمل ہونے تک ہے۔ اس صورت میں اس کے مقابل یعنی عزم طلاق یعنی رجوع نہ کرنا، اس کا معنی بھی واضح ہو جائے گا۔ وَإِنْ عَزَمُ الطلاق کا معنی یہ ہوگا کہ اگر انہوں نے رجوع نہ کیا بلکہ 4 ماہ کی مدت گزرنے تک توقف کیا، تو اس صورت میں محض مدت گزرنے کے ساتھ ہی طلاق واقع ہو جائے گی، اور یہ دونوں باتیں للذین یؤلون کی تفصیل ہیں، اور تفصیل ہمیشہ مفصل کے بعد ہوتی ہے، اس بعدیت کو حرف فا سے تعبیر کیا گیا ہے، جو امام شافعی نے کہا فا تعقیب کے لیے آتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں یہ بعدیت کی لیے ہے۔ حضرات مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ عرض کر دیا گیا۔ آگے مسئلہ نمبر 27 ہے مطلقہ کی عدت اور طلاق رجعی میں رجوع کا بیان، ان کو انشاءاللہ تعالی آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔